ابو عبد الرحمن ہم نے یہ اچھا سمجھ کر ہم لوگ ایسا کر رہے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ کتنے لوگ ہیں جو نیک نیتی سے کوئی عمل کرتے ہیں لیکن باطل پر ہوتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ نیک نیتی سے کوئی عمل کرنا یہ اس کی سچائی کی دلالت نہیں، سچائی کی دلیل نہیں، بلکہ ضروری یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنت یہ کشتی نوح کے مانند ہے، جو شخص اس پر سوار ہوا وہ کامیاب و کامران ہوا، اور جو شخص اس سے پیچھے گیا وہ ناکام و نامراد ہوا۔ یعنی جو شخص سنت کے مطابق عمل کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا، اور جو شخص سنت کی مخالفت کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہوگا۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ تلبیہ پکارتے ہوئے کہہ رہا ہے لبیک ذو المعارج۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی ذو المعارج ہے، سیڑھیوں والا ہے، ولیکن ما ہکذا کنا نقول فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں کہتے تھے کنا نقول لبیک اللہم لبیک، بلکہ ہم لبیک اللہم لبیک کہا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کون ہیں؟ یہ سنت نبوی کے بہت ہی والا اور شیدا تھے، وہ برداشت نہیں کر سکے، انہوں نے کہا وَأَنَا أَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رسول اللہ، میں بھی یہ کہہ رہا ہوں الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، ولیکن ما ہکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی ہے، علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقول الحمدللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم الحمدللہ کہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے کے یہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی، لوگوں نے آ کر کے ان سے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے 2 بکرے کے بجائے 2 اونٹ ذبح کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 2 بکریاں ذبح کرنے کا ہے۔ ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام سنت کے معاملے میں کس قدر حساس تھے، ما ادنا سی مخالفت کو گوارا نہیں کرتے تھے، اور اسی طرح تابعین اعظام کا بھی عمل تھا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ فجر کی اذان کے بعد 2 رکعت سے زیادہ سنت ادا کر رہا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب نے اسے ٹوکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صرف 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، فجر سے پہلے اذان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اس شخص نے کہا ابو محمد، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اب نماز پڑھنے پر بھی ہم کو عذاب دے گا؟ آپ غور کیجئے کتنے حکیمانہ انداز میں اور کتنے لطیف انداز میں حضرت سعید بن مسیب نے اس کو جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نماز پڑھنے پہ عذاب نہیں دے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سعید بن مسیب کا یہ قول متبعین سنت کے لیے ٹھوس دلیل ہے، جو اہل بدعت کو جب ٹوکا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ذکر اور نماز پر ٹوکتے ہیں، حالانکہ انہیں ذکر اور نماز پر نہیں ٹوکا جاتا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر ٹوکا جاتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، میں احرام کہاں سے باندھوں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا تھا، اور اہل مدینہ کا میقات آپ نے ذوالحلیفہ کو مقرر کیا۔ اس شخص نے کہا
میں یہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر سے احرام باندھوں۔ آپ نے فرمایا تم ایسا مت کرو کیونکہ تمہارے اوپر مجھے فتنے کا خوف ہے۔ اس شخص نے کہا اس میں فتنے کی کیا بات ہے، صرف چند قدم اللہ کی راہ میں اٹھیں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس سے بڑھ کر فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم ایسے کمال، ایسی فضیلت اور ایسے خوبی کے حاصل کرنے کا دعویٰ کرتے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، ہمارے ہندوستان کا بھی ایک زمانے میں بہت برا حال تھا۔ پورا ملک شرک و بدعت میں ڈوبا ہوا تھا اور تقلید کی بندشوں میں جکڑا ہوا تھا۔ کتاب و سنت کا نام لینا اور نام سننا لوگوں کو گوارا نہیں تھا، بلکہ کتاب و سنت کا نام لینا جرم قرار دیا جاتا تھا۔ میں چند واقعات پیش کر کے آپ کو اس زمانے کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 8ویں صدی ہجری میں شیخ شمس الدین ترک سلطان علاء الدین خلجی کے زمانے میں ہندوستان تشریف لائے۔ وہاں کے حالات دیکھ کر کے انہوں نے سلطان وقت سے کہا بادشاہ سلامت، میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کے ملک میں کتاب و سنت سے انحراف پایا جاتا ہے۔ کتاب و سنت کو چھوڑ کر لوگ فقہ کی روایات پر عمل کرتے ہیں۔ حیرت و تعجب کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے ملک پر عذاب کیوں نہیں نازل کر دیتا، ایسے ملک پر آسمان سے بلائیں کیوں نہیں نازل ہوتی۔ اور ایک واقعہ انتہائی عبرتناک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سلطان غیاث الدین تغلق کے زمانے میں محفل سماع یعنی قوالی کے مسئلے کی تحقیق کے لیے علماء کی ایک مجلس منعقد کی گئی، جس کے ایک فریق شیخ نظام الدین اولیاء تھے اور دوسرے طرف تمام علماء کرام تھے۔ شیخ نظام الدین اولیاء لکھتے ہیں کہ جب بھی میں کوئی حدیث پیش کرتا تو علماء کرام کہتے کہ اس حدیث پر فقہی روایات کو مقدم سمجھا جاتا ہے۔ کبھی یہ کہتے کہ چونکہ اس حدیث سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے اس لیے ہم اس حدیث کو نہیں مانتے۔ تاریخ فرشتہ کے یہ الفاظ انتہائی عبرتناک ہیں کہ وقت کے قاضی نے شیخ نظام الدین اولیاء سے کہا ترا بحدیث چیکار تو مرد مقلدی است، از روایت ابو حنیفہ بیار تا بمعرض قبول افتد، کہ تمہیں حدیث سے کیا واسطہ، تم تو مقلد آدمی ہو، امام ابو حنیفہ کی کوئی روایت پیش کرو تاکہ اس کو قبول کیا جائے۔ شیخ نے کہا من حدیث صحیح مستوی نقل می کنم و تو روایت از ابو حنیفہ می خواہی، کہ میں تو صحیح سنت رسول نقل کر رہا ہوں اور تم ابو حنیفہ کی روایت طلب کر رہے ہو۔ علماء نے کہا در شہر ما عمل بر روایت فقہ مقدم است بر حدیث، کہ ہمارے شہر میں فقہ کی روایت پر حدیث کے مقابلے میں عمل کرنا مقدم ہے۔ ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، متھرا کا واقعہ ہے۔ ایک مسلمان نے، اکبری دور کا واقعہ ہے، ایک مسلمان نے سامان جمع کر مسجد بنانے کے لیے سامان جمع کیا۔ ایک برہمن نے رات میں وہ سامان چوری کر کے اپنے مندر میں لگا دیا۔ جب مسلمانوں نے اس سے باز پرس کی تو اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کی۔ وقت کے صدر الصدور قاضی عبد النبی کی عدالت میں یہ مقدمہ پیش ہوا۔ انہوں نے تصدیق اور تحقیق کے بعد اس شخص کو سزائے موت کا فیصلہ سنایا۔ ان کے اس فیصلے پر بڑی لیدے ہوئی۔ لوگوں نے کہا کہ قاضی عبد النبی پر حیرت ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نسل سے ہوتے ہوئے امام ابو حنیفہ کے خلاف انہوں نے کیسے فیصلہ صادر کر دیا۔ اور جب انہوں نے کہا
کہ امام قاضی عیاض کا قول ہے